یہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ دعا کی اصل دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعا قبول ہونے والی اور ایک دعا قبول نہ ہونے والی۔ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ جی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، ہر دعا ہی قبول ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ دعا دونوں طرح کی ہوتی ہے، بعض دعائیں اللہ قبول کر لیتے ہیں اور بعض دعائیں قبول نہیں کرتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف میں ہے کہ ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، یا رب یا رب یا رب، ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا پینا غذا سب حرام ہوتی ہے۔ فأنا یستجاب لذالک، تو اس کی دعا قبول کیسے ہو سکتی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دعا ایسی بھی ہوتی ہے جو رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ ایسے ہی سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ ہم یوں دعا کیا کریں، یہ دعا ہمیں سکھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من دعوت لا تستجاب، اللہ ہمیں ایسی دعا سے پناہ عطا فرما جس دعا نے قبول نہ ہونا ہو۔ یعنی اللہ تو ہمیں ہم جو بھی دعا کریں تو اللہ اپنے فضل سے ہماری ہر دعا کو قبول فرما۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعا ایسی بھی ہوتی ہے جو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ہیں کہ ان کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا، فلا یستجاب لہم، 3 آدمیوں کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے، مستدرک حاکم میں نے بھی روایت کیا ہے اور البانی جیسے محدث نے اس کو صحیح احادیث میں شمار کیا ہے۔ فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رجل کانت تحتہ امرأہ، کہ ایک ایسا آدمی جس کی بیوی سیئۃ الخلق، بد اخلاق ہے، فلم یطلقھا، لیکن وہ اس کو طلاق نہیں دیتا۔ اب دیکھیں مطلب یہ خود بااخلاق ہے، مطلب یہ ہے خود اخلاق والا ہے، خود بہت اچھا ہے اور بیوی بد اخلاق ہے، تو اب چاہیے یہ کہ یہ اپنی بیوی کی تربیت کرے کہ وہ بھی اخلاق والے بن جائے۔ لیکن اگر باوجود اس کی کوشش کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوئے، وہ بد اخلاق ہی ہے، بد کردار ہی ہے، اس کی صفات ٹھیک نہیں ہیں، تو فرمایا کہ اس کو طلاق دی جائے۔ اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا اور طلاق نہ دے کے اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے اپنے ساتھ رکھ کے اس کے ساتھ زندگی گزار کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا آدمی فرمایا رجل کان لہ علی رجل مال فلم یشہد علیہ، ایک آدمی نے کسی سے کچھ لین دین کرنا ہے، کچھ لینا ہے دینا ہے، کوئی معاملہ ہے، لیکن اس کی کوئی شہادت نہیں ہوئی، کوئی گواہ نہیں بنائے گئے، کوئی دلیل قائم نہیں کی گئی، بس زبانی کلامی خفیہ ہی اپنا لین دین کا معاملہ رکھا ہوا ہے جو یقیناً موجب نزاع ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا آدمی ارشاد فرمایا رجل عطا سفیہا مالہ، کہ کسی نے اپنا مال کسی سفیہ کو، بے وقوف کو، جس کو نفع نقصان کی کوئی تمیز نہیں تھی، اس کو اپنا مال دے دیا اور اس کی اس نے پرواہ نہ کی کہ یہ مال ضائع ہو جائے گا، تو اس کے سپرد مال کی وہ مقدار کر دی جو اس کی وہ شایان شان نہیں تھا، مطلب سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا، تو فرمایا کہ یہ آدمی بھی جب دعا کرتا ہے تو اللہ دعا کو قبول نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی 2 قسمیں ہیں کہ ایک دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے اور ایک دعا ایسی ہوتی ہے کہ اس کی قبولیت کو اللہ روک دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔
لہٰذا ان لوگوں کا یہ موقف انتہائی کمزور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی دعا جو بھی ہو دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر اس کی قبول ہونے کی کئی صورتیں ہیں، کوئی 3-4 صورتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ جو صورتیں ہیں وہ قبول ہونے والی دعا کی ہیں۔ جو رد کر دی جائے دعا وہ تو رد ہو گئی۔ ہاں البتہ جو دعا قبولیت کی دعا ہوتی ہے جس کو اللہ قبول فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ اس کی قبولیت میں جتنی حائل رکاوٹیں ہیں وہ سب ختم کر دیتا ہے دعا کرنے والا، اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس کا کھانا حلال، اس کا پہننا حلال، اس کی غذا حلال، اور دیگر رکاوٹیں بھی نہیں ہیں، اور اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اب یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس دعا کے قبول ہونے میں اب یہ ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو بہو جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اور کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اس کے متبادل کوئی چیز دے دیتے ہیں، چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر یہ صورت ہے۔ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اس دعا کا صلہ آخرت میں دے دیتے ہیں، بہرحال وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو دعا قبول ہوتی ہے اس میں بھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول ہونے والی وہ مانگنے والے کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے، اور دوسروں کے لیے جب مانگتا ہے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا صرف اپنے حق میں قبول ہوتی ہے، لیکن آدمی جب دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے تو دوسروں کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کتاب الزہد میں عبداللہ ابن مبارک نے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، مرفوعاً یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے، یدعو المؤمن للجماعت فلا یستجاب له، کہ ایک مومن ایک دوسری جماعت کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرے گا لیکن اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کو یوں کہا جائے گا، اللہ یوں کہے گا، یقول اللہ یوں فرمائے گا ادعونی لنفسک، اپنے لیے مانگنا ہے تو مانگ، فاجیبک، میں اس کو قبول کروں گا۔ اپنی ذات کے لیے جب مانگے گا تو میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ رہی بات یہ کہ وَأَمَّا الْجَمَاعَ، تو کسی جماعت کے لیے، کسی دوسرے معاشرے کے لیے، کسی دوسرے ملک کے لیے تو جب دعا کرے گا فلا، اس کو میں قبول نہیں کروں گا، انہم اغضبونی، وجہ اس کی یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے تو دعا کر رہا ہے انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ میں ان پر غصہ ہوں، انا علیہم غضبان، میں ان پر غصہ ہوں، ناراض ہوں، جس کی وجہ سے میں دعا قبول نہیں۔ اب دیکھیں ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعاؤں میں یہ سارے مسائل ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو دنیا کے مختلف کونوں میں پریشان ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی سرے سے، اور ایک غالب عنصر یہی ہے کہ ہم نے تمام کے تمام وہ مسائل پیدا کر رکھے ہیں جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حال ہوگا قرب قیامت میں، لیاتی علی الناس زمان، ایک لوگوں پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ یجتمعون فیہ فی المساجد ویصلون وما فیہم، مومن کے مسجدوں میں بھی آئیں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن وہ مومن نہیں ہوں گے۔ کہا گیا یا رسول اللہ متی ذالک، ایسا کب ہوگا کہ مسجدوں میں بھی لوگ آئیں گے، جمع ہوں گے، نماز پڑھیں گے، اور پھر وہ مومن نہیں ہوں گے؟ تو یہ کب یہ زمانہ آنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکلوا الربا، جب سود کھائیں گے، شرف البناء، جب وہ عمارتوں میں اور تعمیرات میں فخر کریں گے، مقابلہ ہوگا، تفاخر، گھروں پہ، عمارتوں، محلات پہ فخر ہوگا، اس وقت یہ حال ہوگا۔ تو یا تو یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، دوسرا یہ ہے کہ اگر بہت سارے اولیاء اس لائق ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو اور وہ دعائیں کر بھی رہے ہیں لیکن وہ دیگر مسلمانوں کے حق میں قبول نہیں ہو رہی، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں میں کوئی مسئلہ ہے، وہاں کوئی ایسی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو چکے ہیں، کیونکہ اللہ تو مدد کرنے والے ہیں، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ مسلمان کے حامی،
اللہ مسلمانوں کی طرف سے دفاع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ میں مومنین کی مدد کرتا ہوں، میں ان کا دفاع کرتا ہوں۔ تو سب کچھ فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مدد نہیں آ رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، صالحین کی دعائیں قبول بھی نہیں ہو رہی جن کی اپنے لیے قبول ہوتی ہیں، لیکن دوسروں کے لیے اللہ نے پابندی، وجہ اس کی یہی ہے کہ مسئلہ وہاں پیدا ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں دعائیں کرنی ہیں تو ہر نہج سے سوچنا ہے کہ ہمارے اندر کی اپنی رکاوٹیں بھی ختم ہوں، اور جو لوگ دعائیں لینا چاہتے ہیں اور اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزیں کچھ منوانا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ بھی اپنے اندر سے وہ ساری چیزیں ختم کریں، اپنے آپ کو شریعت کا پابند کریں، سنتوں کا پابند کریں، دین اسلام کے نفاذ کا ایک فیصلہ کریں، اور جو لڑائی جھگڑا اختلاف جنگ جو بھی ہے اس کا مقصد صرف ایک ہی رکھیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہاں جب اللہ ہمیں فتح دے گا تو فتح کے بعد ہم نے یہاں اللہ کے دین ہی کو نافذ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں جب وہ اتنے اچھے ہو جائیں گے، ان کے اخلاق کردار اتنے اچھے ہو جائیں گے، تو پہلے تو ان کو دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی دوسروں کی، اللہ کی مدد کو براہ راست لے لیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا افغانستان کے اندر یہ صورتحال ہوئی ہے، اور اگر کوئی کمی ہوگی تو پھر اولیاء کی، نیک لوگوں کی دعائیں ساتھ شامل ہو جائیں گی اور فتح بہت ہی قریب ہو جائے گی۔